السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مغربی بنگال اتر دیناج پور میں جمعیت علماء ہند کے تحت سہ روزہ فقہی اجتماع منعقد ہو رہا تھا، جس کی الگ الگ 3 نشستوں کی صدارت بالترتیب حضرت مولانا رحمت اللہ کشمیری رکن شورا دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے فرمائی ہیں، جس میں ملک بھر سے تقریباً 200 مفتیان نے شرکت فرمائی اور جن کے باہم مشورے سے متعدد تجاویز منظور ہوئی ہے۔ الحمدللہ بحسن خوبی کل اس فقہی سیمینار کا اختتامی اجلاس مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس فقہی سیمینار میں فقہی مسائل پر کیسی کیسی متعدد تجاویز منظور ہوئی ہیں، لہذا آپ غور سے سنیں۔ تجویز نمبر 1، شریعت مطہرہ میں طیب اور حلال مال کو اختیار کرنے اور حرام مال سے اجتناب کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، لیکن عصر حاضر میں مال حرام سے متعلق مختلف شکلیں وجود میں آ رہی ہیں جن کا فقہی اور شرعی حل پیش کرنا اہل علم کا فریضہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بحث و تمحیص کے بعد باتفاق رائے مندرجہ ذیل تجاویز منظور کی گئی ہے۔ نمبر 1، سود و غصب، رشوت، چوری، جوا، سٹہ اور عقد باطل کے ذریعے حاصل شدہ مال قطعی حرام ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اصل مالک کو لوٹانا ممکن نہ ہو تو دفع وبال کی نیت سے غرباء میں تقسیم واجب ہے، اور اس طرح کا مال اگر وراثت میں حاصل ہوا ہو اور اس کا مالک معلوم ہو نیز واپس کرنا بھی ممکن ہو تو مالک تک اس مال کا پہنچانا ضروری ہے، اور اگر مالک معلوم نہ ہو یا معلوم تو ہو لیکن اس تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو ایسے مال کو بھی فقراء پر تقسیم کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، شریعت میں جو امور ناجائز ہیں، مثلا نوحہ کرنا، ناچ گانا اور بلا ضرورت تصویر کشی وغیرہ کو ذریعہ معاش بنانا جائز نہیں ہے، اور ان سے حاصل شدہ آمدنی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 3، جو امور فی نفسی ہی جائز ہیں لیکن وہ گناہ اور معصیت کا سبب بنتے ہیں تو ان کو حتی الامکان ذریعہ آمدنی نہیں بنانا چاہیے، تاہم ان کی آمدنی حرام نہ ہوگی۔ خریدار پر حلال مال سے ہی واجب الادا ثمن کو ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے حرام مال سے ادائیگی کر دی تو اس سے خریدے ہوئے سامان کے منافع اس کے لیے حرام نہ ہوں گے، البتہ خریداری میں صرف کردہ حرام مال کی بقدر اصل مالک تک پہنچانا، ورنہ فقراء پر خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، فروخت شدہ سامان کی قیمت، گاڑی یا مکان کا کرایہ، اسکول یا مدرسے کی فیس وغیرہ ایسے شخص سے وصول کرنا جائز ہے جس کا ذریعہ آمدنی بظاہر حرام ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس حلال اور حرام مال الگ الگ ہوں اور یہ معلوم ہو کہ وہ حلال مال میں سے ہی خرچ کر رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا اور اس سے ہدیہ وغیرہ لینا جائز ہے، اور اگر متعین طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ حرام مال پیش کر رہا ہے تو اسے لینا جائز نہ ہوگا، اور اگر حلال اور حرام مال مخلوط ہو تو جو وہ اپنے حلال حصے کے بقدر مال میں سے پیش کرے تو قبول کرنا درست ہے، اور اگر اس کا علم نہ ہو لیکن حرام مال غالب ہو تو اس کے یہاں دعوت کھانا اور ہدیہ وغیرہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، کسی ایسے محلے میں دکان کھولنا جہاں اکثر لوگ ناجائز کاروبار میں ملوث ہوں، فی نفس ہی جائز ہے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر دکان کھولنے سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ جس پر اہم تجویز پیش ہوئی ہے وہ اجتماعی قربانی سے متعلق بعض تحقیق طلب مسائل ہیں۔ قربانی دین اسلام کا اہم شعار ہے۔ جس طرح قربانی کرنا عبادت ہے، اسی طرح اس کی ادائیگی میں تعاون کرنا بھی کار ثواب ہے۔ آج کل بدلتی ہوئی صورتحال میں اجتماعی قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا دوسروں کی طرف سے قربانی کا نظم کرنے والے افراد اور اداروں کی ذمہ داری نیک نیتی سے کہ وہ اس عمل کو عبادت سمجھ کر پوری امانت و دیانت کے ساتھ انجام دے۔ اس کو محض تجارت کے طور پر انجام دینا عبادت کی روح کے منافی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اپنے اندر مختلف جہتیں رکھتا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر غور و فکر کے بعد ہی مندرجہ ذیل تجاویز منظور کی گئی ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی انفرادی طور پر خود کرنے کی کوشش کرے، یہ زیادہ موجب ثواب ہے، تاہم معتبر اجتماعی نظام کے تحت بھی قربانی کرانا جائز ہے۔ اجتماعی قربانی کا نظام بناتے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ سبھی شرکاء کے لیے جانور نامزد طور پر متعین ہوں، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ کیا جا سکے تو مجموعی حصہ داروں کی نیت سے بھی جانوروں کی بلا تعین قربانی درست ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر تمام شرکاء جانور میں سے اپنے اپنے حصے کا پورا گوشت لینا چاہتے ہوں تو وزن کے ساتھ تقسیم کیا جانا یا کم از کم ہر حصے کے ساتھ گوشت کے علاوہ دوسرے اعضاء مثلا سری، پائے، چربی، گردہ اور دل کے ٹکڑے رکھ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4 کے اندر مختلف پہلو ہیں اور مختلف زاویے ہیں۔ نمبر 1 الف، قربانی کا نظم و انتظام کرنے والے ادارے اگر جانوروں کی قیمت کا تخمینی اندازہ لگا کر فی حصہ متعین رقم کا اعلان کر دے اور اس کے مطابق رقومات وصول کریں اور رقم کم پڑنے کی صورت میں مزید مطالبہ کرنے کی صراحت بھی کریں، یا یہی طریقہ کار ادارے میں معروف ہو تو قبل از تعین جانور کے ہلاک ہونے یا عیبدار ہونے کی ذمہ داری ادارے کی ہوگی، اور تعین کے بعد اگر ہلاکت ہو یا عیب پایا جائے تو یہ حصہ دار کا نقصان شمار ہوگا۔ یہ تعین خواہ خریداری کے وقت ہی کر لی جائے یا خریداری کے بعد، اور اس صورت میں قربانی سے بچی ہوئی رقم کو قربانی کرنے والے کی پیشگی یا قربانی کے بعد اجازت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ تعین کے بعد شرکاء کے ناموں کی تبدیلی کا اختیار ادارے کو نہ ہوگا۔ نمبر 12، اور اگر ادارہ متعین رقم لے کر قربانی کرنے کی پوری ذمہ داری لیتا ہے اور رقم کم پڑنے یا زیادہ ہونے پر حصہ دار سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو اس طریقے پر شرعی اصول و ضوابط کے مطابق قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں قربانی کرانے والے ہر قسم کے نفع و نقصان سے بری ذمہ ہوں گے اور جانور ہلاک ہونے کی صورت میں ادارہ خود ذمہ دار ہوگا۔ نمبر 5، قربانی کی رقم وصول کرنے والوں کی اخراجات کو بھی عرف کے مطابق دیگر اخراجات میں شامل کر کے حصے داروں سے وصول کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 6، مدرسے کے مال سے قربانی کے جانوروں کی حتی الامکان خریداری نہ کی جائے۔ اہل مدارس کو چاہیے کہ جانور فراہم کرنے والے لوگوں سے ادھار خریداری کا معاملہ کریں اور حصص کی رقومات حاصل ہونے کے بعد واجب الادا رقم ان کے حوالے کر دیں۔ نمبر 7، قربانی کی کھال شرعاً ایک قیمتی شے ہے، اس لیے حتی الوسع اس کو ضائع کرنے سے اجتناب کیا جائے اور اس سے نفع اٹھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اس فقہی سیمینار میں ملک کی سرکردہ شخصیات اور نامور مفتیان اکرام اور ملک کے طول و عرض سے 200 مفتیان اکرام شریک ہوئے اور انہوں نے باہم اتفاق رائے سے یہ تجاویز منظور کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی نقطۂ نظر پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار ضرور فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔